جی میں اب بہت عزت و تکریم کے ساتھ قبلہ مولانا علامہ ڈاکٹر حسن گوہر ندوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وعد کے قول پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام کے جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جس کا نمبر ہے 345 فرما رہے ہیں کہ من العصمت تعذر المعاصی، یعنی گناہ پر قادر نہ ہونا ایک طرح کی عصمت ہے۔ چونکہ بیچ میں سوال ہے تو اس کا جواب بھی دے دوں کہ یہ اصل میں جملہ خبریہ ہے، اور اس میں نصیحت کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ نصیحت عمومی ہے اور یہ خاص دیندار لوگوں کے لیے ہے، بلکہ حکمرانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ دیکھو تم ایسے حالات ہی نہیں پیدا کرو، تعذر کر دو لوگوں کے لیے۔ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انا من اسی کے سے ملتی جلتی ہے کہ انا من العصمت ان لا تجد، کہ یعنی عصمتوں میں سے ایک یہ عصمت ہے کہ انسان موقع ہی نہ پائے۔ اور کچھ فرق کے ساتھ امیر علیہ السلام کا ہی جملہ ہے کہ جو احمدی نے بیان کیا ہے کہ انا من النعمت تعذر المعاصی، نعمتوں میں سے ایک ہے کہ انسان مجبور ہو کہ وہ گناہ نہ کر سکے۔ عصمت جو لفظ ہے اس کے عام معنی جو ہیں وہ محفوظ ہونے کے ہیں، انٹیکٹ۔ صالح کے بھی یہی معنی ہیں، صالح معنی انٹیکٹ۔ یہاں اس لفظ کے معنی جو ہیں عرف میں جیسے ہے کہ گناہ سے محفوظ ہونے کے۔ کبھی یہ یعنی اس کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں بنتی ہیں کہ کبھی یہ حالت حد کمال پر ہوتی ہے جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ہیں، کہ وہ کسی بھی لیول پہ جا کے وہ عصمت سے باہر نہیں جاتے، اسی لیے ان کو معصومین ان کے لیے کہا گیا، تو خیالوں میں سوچ میں بھی پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا جو وہ ہے کہ ملکہ عدالت، کہ جس میں گناہ کبیرہ اور اصرار گناہ صغیرہ، یعنی گناہ صغیرہ کا فریکوینٹلی کرنا، اس سے اجتناب، گناہ کبیرہ نہ کرنا اور گناہ صغیرہ کو فریکوینٹلی نہ کرنا، یہ عدالت میں آتا ہے۔ ہم لوگ عدالت چیک کرتے ہیں بہت زیادہ پیش نماز کی، تو اس میں بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خرد بھی پکڑتے ہیں، موضوع بدل جائے گا تو وہ تو بالکل ہی غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یاد ہو کہ میں نماز بہت کم پڑھا کرتا تھا کسی کے پیچھے، پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں نفس کو یہ بیماری ہے، تو پھر میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے لگا تقریباً، اللہ یہ کہ کھلم کھلا ایک کوئی چیز ہو، کھلم کھلا جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ ان کی قرأت ایسی تھی، مطلب آدمی بہت مشکل ہے کہ کہنا کہ یہ سورہ پڑھ رہے اتنی، لیکن میں ان کو ریگولر یعنی کچھ دن، لیکن ان کچھ دنوں میں تواتر سے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، شہید ہو گئے۔ تو قرأت مطلب قرأتوں کو ہم پکڑتے رہتے ہیں، لوگوں کو، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ تو دوسرا درجہ ہے ملکہ عدالت، کہ جس میں گناہ کبیرہ نہیں ہونا ہے، اور دوسرا اصرار نہیں ہونا چاہیے چھوٹے گناہ کے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے قرأت والی بات۔ البتہ اس میں لازم نہیں ہے کہ ہر طرح اور ہر مقدار کی آلودگی سے بچ سکے۔ عدالت جو ہے وہ ہر ایک کی ایک کیپیسٹی ہے۔ خود میرے ساتھ اتنے یعنی جو آج کا جو قول ہے، واقعاً کس نے کہا تھا آپ میں سے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یا بار بھائی نے کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا، تو انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ پورا نا خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، متوجہ ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں، یہ ہے ہی انہی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہم جیسے تیسے ٹوٹے پوٹے ہیں تو اس لائن کے،
تو یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں، حتیٰ روزانہ، مطلب کل بھی جیسے پرسوں نماز جمعہ میں گیا تو وہاں بھی لڑکے ملتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتے ہیں، تو یہ باتیں آتی ہیں سامنے۔ تو ایک لیول ہوتا ہے، یہاں بھی میں نے کئی بار کہا کہ جیسے مجھے گھڑی ملتی رہی اور میں وضو خانے سے اور میں مسجد میں اعلان کراتا رہا، بڑا ایماندار سمجھتا رہا، لیکن جس دن مجھے 10 لاکھ کا تھیلا ملا تو مجھے پتہ چلا میں کون ہوں۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ عدالت کی بھی لیولز ہیں، ہر ایک کے لیول ہوتے ہیں، یعنی بالکل ایسے جیسے ایک ڈیم ہے، وہ پانی کو جو ہے محفوظ کرتا ہے اور روکتا ہے اور صحیح طریقے سے یہ وہ، لیکن ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈیم کو ساتھ لے جاتا ہے، توڑتا بھی ہے، لے جاتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے کہ جیسے برسیسا کی مثال دی جعفر نے کہ اب وہ اس لیول کی تھی، اچھا وہ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے اس کے پاس لڑکی نوجوان نہیں آئی ہوگی، لڑکیاں آئی ہوں گی، وہ دیکھتا رہا ہوگا، ریپوٹیشن بھی بن گئی ہوگی، اسی لیے اس نے لاپرواہی سے اپنی بہن کو چھوڑ کے گیا کہ میں جا رہا ہوں کام پہ، چونکہ ان کی ریپوٹیشن ہے کہ یہ تو بالکل ایسے نہیں ہے، لیکن اس کا حسن اس لیول کا تھا، یہ 10 لاکھ کا تھیلا تھا، وہ گھڑی نہیں تھی، یہ 10 لاکھ کا تھیلا تھا، لہٰذا وہاں پہ وہ مسئلہ سلپ ہو گیا، وہ سلپ ہو گیا تو وہ ڈیم کو ساتھ لے گیا۔ اب یہ بالکل بہت اچھی ہے اس کے لیے مثال۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جیسے گزشتہ ہفتے بات تھی کہ ہمیں روح کو بنانا ہے، روح کی کریشن، یہ روح کی جو کریشن ہے یہ بنتی ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ بہت جگہ لفظ حبت استعمال ہوا ہے کہ اعمال جو ہے وہ حبت ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے حبت ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انسان میری طرح کوشش کر رہا ہے اور وہ صحت کی بڑی کہ بھائی یہ بھی تیل بھی صحیح طریقے سے استعمال ہو، صحیح والا ہو، شکر بھی نہیں استعمال ہو، تو یہ بھی ہو، تو صحت کے اصولوں پہ آج تو اب وہ شراب آئی، ایسا ماحول تھا، میں نے صحت کے اتنے سارے، تو آج میں اگر تھوڑا سا زہر کھا لوں گا تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ تھوڑا زیادہ کھا لوں گا، گناہ نے صغیرہ، تو وہ اثر کرے گا، اور زیادہ کھا لوں گا تو وہ 50 سال کی جو میری صحت کی کیئر ہے، صحت کا میں نے لحاظ کیا ہے، تو کیا نہیں بھائی، چونکہ 50 سال میں نے لحاظ کیا ہے تو اب وہ زہر اثر نہیں کرے گا، وہ تو مار دے گا، ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے روح کا مسئلہ ہے کہ میں نے 50 سال نیک اعمال کیے، لیکن آج میں سلپ ہو گیا، برسی سے سلپ ہو گیا، تو وہ سلپ جو ہوا تو وہ پھر ساری جو اب تک کی جو روح تھی وہ حبت ہو گیا، اعمال حبت ہو گئے۔ دیکھیے بڑی خوبصورت آیت ہے اس کے لیے، سورہ زمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ یعنی لازم ہے کہ ہم نے تمہیں وحی کیا ہے اور تم سے پہلے والوں پہ بھی وحی کی ہے کہ دیکھو سمجھ لو، لئن، اور اگر، لازم ہے یہ بات، لا یہاں بھی استعمال کرو، وہاں بھی مسٹ ہے کہ اگر اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، یہاں شرک کے معنی گناہ کے، نفس پرستی، نفس کی عبادت کی، نفس کی پرستش کر لی، اشرکتا لیحبطن، لازم ہے، مسٹ، کتنی دفعہ لام استعمال ہوا ہے، مسٹ ہے کہ تمہارے عمل کا، لیحبطن عملک، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور لازم ہے پھر لام ہے، مسٹ ہے کہ تم خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ 4 جگہ، ایک چھوٹی سی آیت ہے اس میں 4 جگہ مسٹ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لازم ہے۔ اس طرح کافی ساری آیتیں ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہوں گی، 25 سے 30۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں معنی اور بھی خوبصورت ہیں دوسرے حوالے سے، اسی کے لحاظ سے کہ یا ایھا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو،
ابھی دیکھیے ہمیں اور بھی باتیں پتہ چل رہی ہیں اس میں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اس کی آواز سے بلند بھی نہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ ایسے کہ بلند نہ کرو، اور ایک کہ جیسے آپس میں بولتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو نا یار، ارے بھائی رہنے دو، اس طریقے سے جو ایک جیسے یارانہ میں بول. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو ویسے نہیں کرنا بات. یہ چیز بڑی اچھی میں نے کئی بار بیان کی یہاں پہ کہ بہت عمدہ یہ تربیت ہے ایرانیوں کی. میں سب چھوٹا تھا تو یہ بہت خوبصورت سورہ ہے تو پڑھتا رہتا تھا، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہ آیات جو ہے کیسے ہمارے لیے امپلیمنٹ ہم کیسے کریں. تو بھائی یہ علماء کے لیے، تو میں نے دیکھا اگر بہاؤالدین علماء ایران میں بڑے امامے اپنے سے بڑے اماموں کے آگے ایسے بیٹھتے ہیں کہ بھائی بالکل ہی شاگرد. وہ مجھے بڑا غلط فہمیاں بھی ہوتی رہی کہ بہت چھوٹے، میں تو بالکل چھوٹا جونیئر بالکل ہی ابتدائی طالب علم تھا، تو آیت اللہ راستی کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے. وہ جو ہے انہوں نے امامہ مجھے پہنایا تھا، تو میں بڑا غلط فہمی میں رہا شعوری طور پہ کہ یہ سب بعد میں بتا یہ جو آتے ہیں ان سے مسئلے پوچھنے، یہ جو آتے ہیں بات کرنے، یہ خود مجتہدین ہیں جو آیت اللہ راستی کے پاس آتے ہیں. وہ مجتہدین ایسے بیٹھتے تھے اس فقی کے آگے. تو اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو قول ان تحبط اعمالکم، کہ ایسے بات نہیں کرو جیسے آپس میں کرتے ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ حبط نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہو، میں میں یہ تنظیموں میں کام کیا، میں تو اتنی حسیری کاٹی، میں تو اتنا عبادت گزار، میں اتنا صاحب علم. اور تم جو ہے امام خمینی سے کیسے بات کی تھی، ان کے نیکسٹ امام خمینی کے بالکل ہی نیکسٹ جو میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے کہ بڑا مطلب ایسے ہی جیسے بالکل عامیانہ جیسے آپ نے کہا نا، تو خواری ہو گئی ان کے لیے. تو وانتم لا تشعرون. تو یہ دو طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ جو ہے، اچھا اس میں ایک حدیث بھی میں سناتا چلوں، ابھی حال ہی میں سنائی بھی تھی کہ حدیث ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، سب سے زیادہ مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے کہ جو گناہ کرتا ہے اصل میں اس نے ابھی خدا کو پہچانا ہی نہیں. تو وہ جو ہے نا دوسرے رخ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم توضیح المسائل والی چل رہے ہوتے ہیں. تو توضیح المسائل والا نہیں چلنا ہے. توضیح المسائل ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے. ہم نے اس کو سب کچھ بناتے ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام اور پھر یہ نہیں، اللہ جو ہے وہ ہے سب کچھ، کہ میرے رب نے کیا کہا ہے. تو پھر وہاں چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ دونوں ایک لگتے ہیں کہ دونوں میں نافرمانی ہے. اسی لحاظ سے پھر میں نے کہا تھوڑا سا پائزن لے آدمی، پھر زیادہ پائزن لے. اور اس عصمت کی تیسری قسم یہی ہے کہ انسان کو گناہ کے مواقع اور اسباب فراہم نہ ہو. یہ جو بات ہے، جو قول ہے امام کا کہ تیسری قسم یہی ہے. مثلاً یہی جیسے بیان کیا کہ نابینا یا نامحرم، نابینا یا نامحرم وہ مخالف جنس کا موجود نہ ہونا. ابھی تو ہم ہیں، جیسے میں نے بارہا بیان کیا ہے فریکوینٹلی کہ دیکھیے ہماری جو تختی ہے نا وہ ہماری انٹروڈکشن ہے، ہماری جو انٹروڈکشن ہے خدا کے یہاں. میں یہ جرم کرتا ہوں، ابھی تو نہیں کر رہا نا، ابھی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بلکہ اچھی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میری تختی بھی کیا لکھا ہے، میرا ایڈریس کیا ہے وہاں پہ باہر جو میرے لکھا ہے کہ سید حسن گوہر، تو وہاں کیا لکھا ہے، یہ منافق، یہ ریاکار، یہ جھوٹا. لیکن ابھی تو میں سچ بول رہا ہوں، لیکن یہ لکھا ہے کیونکہ عزم کے مطابق وہاں پہ ایڈریس ہے. جو ایڈریس ہوتا ہے وہ عزم کے مطابق. میرا عزم کیا ہے، جیسے ہی 10 لاکھ کی تھیلی ملے گی میں اٹھا لوں گا. گھڑی جب تک مل رہی تھی میں وضو خانے سے میں پہنچاتا رہا، مسجد میں اعلان کراتا رہا. جو تو وہ یہ عزم ہے. تو یہ تختی وہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہے گھڑی تک والا 10 لاکھ والا چور ہے. تو یہ میری تختی وہاں پہ یہ ہے. ابھی آنا کہ میں نہیں کر رہا ہوں. تو مثلاً صرف یہ نہیں ہے کہ نابینا کا نابینا ہونا، بلکہ نامحرم کا نہ ہونا یا مخالف جنس کا نہ ہونا یہ بھی ہے ایک موقع ہے. یا جیسی شراب کی بات ہوئے گی کہ موجود نہ ہونا، یا مائل ہے انسان
اور خواہش بھی ہے لیکن مل نہیں رہی ہے. اس طرح کی عصمت جو ہے وہ نہ تو باعث افتخار ہے جیسے آپ نے بیان کیا، اور نہ ایسے ترک گناہ کا ثواب ہے. یہ ہے امپورٹنٹ باتیں میرے جیسوں کے لیے. نہ ایسے ترک گناہ کا ثواب ہے بلکہ عزم کے مطابق جو ہے درجات جس بیان کیا. البتہ اس عمل سے جو عذاب الہی ہو، یہ ہے امپورٹنٹ بات جو ہے، البتہ اس عمل سے جو عذاب الہی ہونا ہوتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے. اس سے انسان بچ جاتا ہے. مطلب مجھے موقع نہیں ملے تو یہ قابل تعریف تو نہیں ہے، لیکن موقع نہ ملنا، اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اور بعض اوقات یہ لطف الہی ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ خدا نے مجھے کیسے، میں مرڈرس، میں آپ کو بارہ میرا تعارف ہے تھوڑا بہت، تو بالکل ریکارڈ کر رہی، تو میں نے بالکل سر پہ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا کہ اب اس کو فارغ کروں، لیکن بچا لیا اللہ نے. میں نے ارادہ بدل لیا. بعد میں نے دیکھا کہ وہ انفارمیشن صحیح تھی، بعد میں دیکھا وہ تائب ہوا، کسی حد تک تائب ہوا. تو میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ بھائی یہ مسائل ہیں، انفارمیشن تو پرفیکٹ نہیں، اور یہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صحیح کیا آپ نے اپنی ذمہ داری. میں نے کہا دیکھیں میں اس وقت کیسے بدلا، کیوں بدلا میں، تو خدا نے مجھے کیسے بچایا. اس طرح میری زندگی میں کئی واقعات کہ خدا نے بچایا. ایک آدمی، اتنا زیادہ ریکارڈنگ میں نہیں بتا سکتا. نہیں صحیح چلنے وہ تسلسل ہے نا. تو کچھ افراد کے لیے گناہ کرنا جو ہے مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے تاکہ گناہ کے کیفر و اثرات سے دور رہیں، گناہ کے کیفر و اثرات سے دور رہیں. اور کبھی مستقل طور پر گناہ کی قدرت نہ ہونے کے سبب انسان کے اندر ترک گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی اسباب گناہ فراہم بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو انجام نہیں دیتا. اب اگر ہم لوگ اگر پریکٹیکل ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ویسے روکھا سوکھا لگ رہا ہو شاید کسی کو، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ چیزیں. اس طرح کی امداد الہی شاید اس کی سابقہ عصمت کے نتیجے میں حاصل ہوا کرتی ہے. اصل میں جو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے توفیق ہوتی ہے کہ وہاں وہ لڑکی چلی گئی تھی، ورنہ تو میں نے گیا تھا، میں ہاتھ سے گیا تھا. وہاں سے وہ شراب کی محفل ختم ہو گئی ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں پہنچ نہیں سکا. امام کے اس کلام نمبر 345 کا پیغام ہی یہ بنتا ہے کہ وہ افراد کہ جو کسی گناہ یا گناہوں کے ماحول میں ان سے بچنے کی قدرت نہیں رکھتے، وہ کوشش کریں کہ اس ماحول یا محیط احاطے سے دور چلے جائیں تاکہ گناہ ان کے لیے مشکل یا ناممکن بلکہ ناممکن ہو جائے. اس طرح کے ترک گناہ کی کوشش کا ثواب بہت زیادہ ہے. اب وہ لوگ چلے گئے، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بیان کرتا. کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ گناہوں کی مجالس و محافل سے غیر حاضری، محافل کہنا چاہیے ہمارے مجلس، ایک لفظ ویسا بنا ہوا ہے مقدس، کہ گناہوں کی محافل سے غیر حاضری اور ایسے علاقوں حتیٰ ملک و ممالک، اب آ جائیں تو پھر بیان کرتا ہوں آگے کیا، سے غیر حاضری اور ایسے علاقوں حتیٰ ملک و ممالک سے ہجرت بھی انہی معنوں میں ہے، اور اس کا اجر بھی زحمتوں کے مطابق بہت ہی زیادہ. حتیٰ تناظر میں دیکھیں تو مسلمانوں کی جو بھی یہ جو ہے ابھی مسائل ہوتے ہیں ان سے جو ہجرتیں ہیں، مجھے بہت آفر آئی کہ آپ سیریا چلے جائیں، وہاں مائیگریٹ ہو گئے، مطلب آپ کو تمام فیسلٹیز میں نیشنلٹی ملے گی، یہ وہ یا اسی طرح سے اور چیزیں، تو آپ جو زحمت اٹھائیں گے اس کا اجر ہے. جیسے
عیسیٰ المہدی نے مفصل بیان کیا کہ اللہ کی زمین کو تم وسیع پاؤ گے، اور ہاں، اور مطلب خدا بڑا جو ہے رزق دینے والا رزاق ہے۔ تو یہ بات ہماری ہوتی رہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ آیا یہ طے کریں کہ یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں سے ہجرت کی جائے یا نہیں، ہجرت کی جائے یا نہیں، نہیں صحیح ہے مطلب۔ اچھا میرے خیال میں جو ہے یہاں سے ہجرت جو ہے وہ کرنا بہتر ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ عمومی لحاظ سے ہجرت کرنا بہتر ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کمالات آپ میں سے کون حاصل کر رہا ہے؟ میں شیور ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے 5 آدمیوں کا کم از کم میں نام لے سکتا ہوں کہ وہ اس کیلیبر پہ نہیں ہوتے، کم از کم 5 ورنہ شاید 8 تک ہو جائیں وہ لوگ کہ جو کیلیبر تو سب کا بلند ہوتا لیکن بہت ہائی کیلیبر پہ ہوتے۔ مثلا قمر بھائی ہیں، یہ کہاں ہوتے اگر یہ ایران میں ہوتے؟ تو اب یہ فائٹنگ ہی کر رہے ہیں، لاسٹ بھی سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں۔ میں نے میرا جملہ تکیہ کلام بنا ہوا فیملی میں، بھائی میں تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو سروائیول کی۔ کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیا سروائیول کی جنگ ہونی چاہیے یا ابھی تیزی سے ارتقائی مراحل طے کرنے چاہیے؟ تو آپ میں سے سب آپ اندازہ کریں یہ قم میں ہوتے قمر بھائی کیا ہوتا، یا ایران میں ہوتے مشہد میں ہوتے کیا ہوتا، یہ ہوتے قمر بھائی حالانکہ موسٹ پرومیننٹ فگر، اور ہمارے لیے تو کراچی کی بنی فخر ہیں، ہمارے لیے تو موسٹ پرومیننٹ فگر ہیں اور ہیں پرومیننٹ، اور ہمارے لیے موسٹ پرومیننٹ، لیکن کیا یہ ادھر ہی ہوتے؟ کس قدر بلندی پاتے، پتہ نہیں سعدی کی جگہ ہوتے کہ کس کی جگہ ہوتے یا آیت اللہ کی جگہ ہوتے، اور ہوتے یقیناً آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کوئی تفلوسی کا تو ماحول نہیں ہے نا، نہ میرا مزاج ہے، تو یہ ہوتے۔ آپ کا خیال ہے ڈاکٹر صدا ان کو سب سے زیادہ شاید میں نے جانا، آپ کو جان گیا ہو تو مجھے نہیں پتا، آپ میں سے سب سے زیادہ میں نے جانا جو ان میں صلاحیتیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ میرے لیے فخر ہے، یہ میرے مطلب بھائی سے یعنی انسپائریشن میں ان سے لیتا ہوں۔ ایسے ہی ڈاکٹر الطاف ہیں، یہ نہ الطاف ہوتے نہ یہ صدا ہوتے، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوتے، آج بھی ہیں ہمارے آپ کے لیے، لیکن یہاں نہیں ہوتے، بے انتہا بڑی شخصیت ہوتے۔ تو کیا یہ تیار آمادہ ہیں کہ بھائی چلو یہیں پہ صحیح اتنا ہی، تو بھائی کیوں نہیں آگے؟ شیراز بھائی کو میں کتنے سب سے پرانا، آپ میں سے سب سے زیادہ پرانے شیراز بھائی کو جانتا ہوں، ان کی جو خاص صفات ہیں، اگر یہ صفات ایران میں ہوتی تو پتہ نہیں، یہ تو ابھی کدھر ہوتے، وہاں کے شیرازی ہوتے، یہ اسپان کے شیرازی ہوتے جو شہید ہو گئے ہیں، ہو چکے ہوتے ہیں ابھی تک، یقین کریں کہ نہیں، میں کسی بھی تمسخر میں یا مزاح میں نہیں، ہاں میں بڑے دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں صلاحیت ہیں، یہ اس میں شہادت کے درجے میں فائز ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹھنے والے تو تھے نہیں، کہتے نہیں میں لڑوں گا جا کے، یہ محاصرے دیتے میدان میں۔ اور میں عجیب سی بات بتاؤں آپ کو، شکل و صورت انداز اور سب چیزوں کے لحاظ سے میں سلیم بھائی کو ابراہیم امینی دیکھتا ہوں، آیت اللہ ابراہیم امینی، انداز کو ابراہیم امینی، شکل بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، لہجہ اور سب کچھ آیت اللہ ابراہیم امینی۔ تو بھائی آپ لوگ کدھر بیٹھے ہیں؟ بھائی ہم سروائیول کی جنگ لڑ کے یہاں تک، تو لوگ امریکہ جا کے سنور جاتے ہیں نا، مزید ارتقاء تو یہاں وہ نہیں کر پاتے نا، تو وہاں کر لیتے ہیں بیچارہ۔ بالکل، اگر آپ قم میں ہوتے، آپ قم میں ہوتے، ایون آپ کہاں ہوتے تو یہاں ہوتے، یہاں پر آپ اس وقت مارے کر جگہ خاص کچھ۔ جب بھی تو قرآن ہے کہ ہماری زمین محدود تھی، وسیع نہیں تھی، تم قریہ ظلم میں کیوں رہے؟ کس نے کہا تھا تم قریہ ظلم میں رہو؟ ماشاء اللہ بہت اللہ مزہ آ گیا۔ عبدالجبار مزاری صلاح عام ہے یاران نقطہ دار گو نہ شکر ان نعمت گزارم کہ زور مردم آزاری نہ دارم۔ ارے کیا بات ہے بھائی، یہ ڈائریکٹ ہے، یہ تو یار واہ واہ واہ، کیا بات ڈائریکٹ ہے۔ ہم چنگونے پہ پھنسے، چنگونے کا مطلب بتائیں۔ مطلب کیسے میں جو ہوں اس نعمت کا شکر کروں کیسے ادا کروں کہ بازو کی قدرتی بازو میں دام ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو ظلم کروں، کسی پہ زیادتی کروں، اور میں کلرک بنتا ہوں پاکستان میں، فرعون بنتا ہوں نہیں بنتا ہوں۔
बाजू में ताकत है, जमीन को थप्पड़ ही मार देती है। बाजू में ताकत है, तो मार दे। क्या बात है। हाफिज कहते हैं मन अज बाजुए खुदौरम बसा शुक्र के जोरे मारदुम औजारी नदारा। अगला मिसरा वही है कि मैंने अपने हाथ को रोका हुआ है, वो हाथ में ताकत ही नहीं है कि मैं किसी को मारूं। एक शायद है इमाम के वही मैंने इशारा किया दादी ना हो दादी। जिसने आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी को देखा है तो देखिए सलीम भाई की वही शक्ल है या नहीं है। अच्छा, अंदाज गुफ्तगू एनालिसिस बिल्कुल उनकी किताबें पढ़ें आप, बिल्कुल वही एनालिसिस है आपका। आप उसी तरह तज्जिया करते हैं जो उनकी किताब है ना, इस स्टाइल में वो लिखते हैं। काफ़ी देखा पढ़ा उनको। सब लोग हमारे इतने एक शायर ने कलाम इमाम को अशार में इस तरह तर्जुमा किया कि गर दस्तरस्त नीस्त बेखौरी के खताअस्त बदकारी के खताअस्त इन नीज निशानाई अज लुत्फ खुदा است गर आजिजी अज इन के गुनाही बेखुनी कन शुक्र के इन एज हम अज नेमत हा हस्त। वही इब्न अबिल हदीद इसी मौजू के लिए हदीस नकल करते हैं, ये भी बयान की थी मैंने। इन्न मिनल अस्मत अन ला ताजिद अन ला ताजिद। इस कलाम हकीमाना में अमीर अलैहिस्सलाम जो एक और पैगाम दे रहे हैं वो दे जाते हैं, वो ये कि हुक्मरान हजरात लोगों के लिए ऐसे हालात और मुहीत फराहम करें कि लोगों को गुनाहों से आलूदा होने का मौका ही ना मिले, और ऐसी तरबियत और तालीम के कवानीन हों कि हर शख्स पर उसकी तहसील लाजिम हो। ईरान में जैसे इनकलाब आया था, आप लोगों को याद होगा जो बुजुर्गान हैं, कि वो हर जगह इतनी तशवीक इंसेंटिव्स उन्होंने रखे थे कि बूढ़े बूढ़े तालीम हासिल करें। तो माहौल ये हो गया था कि छोटा सा बच्चा और स्टैम्प्स और इन चीज़ों में तस्वीरें दिखाते थे कि वो एक बच्चा बैठा हुआ है छोटा सा बिल्कुल ईसा जैसा, और एक आप जैसा बैठा हुआ है जो है सलीम भाई की उम्र का जैसा, और वो दोनों एक ही क्लास में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह से इल्म जो है इस तरह से। तो अब जो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मेरा वो रस्मी गुफ्तगू तकरीबन ख़त्म हो गई है कि देखें कल बात हो रही थी, हमारे फैमिली मेहमान आए थे घर में, तो कह रहे थे कि ये फ़लाँ चोरी हो गई, गाड़ी ले गए छीन के, फ़लाँ हो गए, ये यार क्या हालात हो गए। मौजू ये था कि यहाँ पाकिस्तान छोड़ने वाली बात। तो मैंने कहा देखो मसला चोरी नहीं है, मसला चोरी बिल्कुल भी नहीं है, स्नैचिंग नहीं है। मसला ये है कि आपकी गाड़ी मिलती है, थाने में आप जाते हैं, थाने में देखते हैं खड़ी हुई है, आप फ़ौरन नहीं उठा सकते। आप अगले दिन जाते हैं, उसकी कुछ चीज़ें निकली हुई होती हैं, आप कहते हैं वहाँ के थाने के मुतल्लिकीन से, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। अगले दिन जाते हैं, फिर उसके अगले दिन जाते हैं, यहाँ तक के वो खोका रह जाता है। ये 1 2 3 4 वाक़यात नहीं है, ये रूटीन के मामला हैं। गाड़ी का भी यही है, उसका भी यही है, ये मेरी फैमिली का वाक़या है। ये किसका है? ये जो हाँ डकैती हुई और वो हाँ वो सियासी वो असर रसूख वाले थे, तो फैमिली में ये यहाँ का है अपना गुलिस्तान टाउन का। तो यहाँ पे वो असर रसूख वाले थे, उनके जो मासी वगैरह मिल के ड्राइवर्स वगैरह उन्होंने मिल के की थी, और कितने करोड़ की थी? तो 20-25 करोड़ की डकैती थी। घर से सारी चीज़ें सोना ये वो चले गए। तो असर रसूख वाले थे कि पकड़े गए, सारे पकड़े गए। ये 25 करोड़ कोर्ट में से आज तक नहीं मिले कि हर चीज़ की रसीद लाए, नहीं मिले, निज़ाम की खराबी है, ताहाल नहीं मिले। आगा साहब निज़ाम आप देख लेंगे ना माजरत के साथ, शायद आप मुतवज्जो नहीं होंगे, वरना पता तो मुझसे ज़्यादा ही होगा आपको कि निज़ाम फिर भी इतना ख़राब नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की मसला बदनीयतियाँ हैं। ठीक है अंग्रेज़ का बनाया हुआ है और वो उसने भी अपना चेंज कर लिया, उससे बेहतर बना लिया, लेकिन ये भी इतना ख़राब नहीं है निज़ाम अगर इस पे चलें। यानी ये हाल है कि एक मामूली सा आदमी यहाँ पर जो है केस के लिए जाता है, जज तक खबर पहुँच जाती है कि ये तुम्हारे पास आने वाला है, और इस तरह से हिसाब किताब होगा, वकील ये जज सब मिल जाते हैं, थाना सब मिले हुए होते हैं, सब मिले हुए होते हैं। ये 1 वाक़या 2 वाक़या 100 वाक़या 200 वाक़या 1000 नहीं है, रूटीन वर्क है ये पाकिस्तान का, ये रूटीन वर्क है। तो आप फिर किधर जाएंगे? करें आप यहाँ पे काम करते रहें, आप फिर यहीं तक रहेंगे जहाँ है, अल्लाह करे बढ़ जाएं।
تو بہرحال میں یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ یہ اہم ہے کہ ہماری یہ گفتگویں سیریس پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اب ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے، میں نے جعفر نے مل کے بیٹھ کے، کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں کے ایسٹس جو ہیں ہم اپنے نہیں نکالتے، الا یہ کہ تھوڑے سے پیسے جمع کرتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا ایسٹ اس کے لیے، یعنی 15-20 لاکھ تک کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور پھر ہم قم یا مشہد یا جہاں بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہاں کے بالکل آخری علاقے کہ اس کے بعد کھیت یا پہاڑی یا جو بھی ہو علاقہ، غیر آباد علاقہ، وہاں کے آخری مکانوں میں جا کے مکان لیتے ہیں. کرائے پہ لے سکیں گے، وہاں رہن کا بڑا اچھی سہولت ہے، رہن پہ ملتا ہے، یعنی ایک بڑی رقم دے کے بس ایک تکلفاً کرائے کے غیر شرعی نہ ہو دیتے ہیں، جیسے پاکستانی 500 روپے دینے ہوں گے. تو وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم آہستہ آہستہ یہاں سے مائیگریٹ کریں گے، یہ پروگرام ہے. اور میں نے یہ کہا کہ میں تو سفر کروں گا لیکن میرے بچے کم از کم یہ چیزوں سے بچ جائیں گے نا، کہ وہاں تو یہ پوزیشن ہے ایران کی جو آپ سب جانتے ہوں گے، تو بہت گئے ہیں کہ بھائی ایران میں روڈ پہ نکلنا تفریح ہے. بچے ایسے کہتے ہیں نا بابا تفریح پہ چلیں، ایک عرصہ ہو گیا تو وہ تفریح پہ جانے میں بھی 10 گڑھے اور چوٹ. ابھی جعفر کے ساتھ میں گیا تھا ایسی ایک مسئلہ بلوں کے ہی سلسلے میں، تو ایسا جھٹکا آیا، جبکہ یہ کیئر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہی ظاہر ہے کہ ابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن وہ ایسا گڑھا آیا نیپا کے پاس کہ جناب وہ کمر میں دعائی کرتا رہا کہ اب وہ انفلیمیشن نہ ہو جائے مجھے. تو اس طریقے سے اب وہ ہم پارک بھی جائیں گے تو یہ جھٹکا آنا ہے. اور وہ پارک کون سے جائیں گے، کدھر پارک ہے؟ وہ 4 جانور پہلے تھے، اب 2 رہ گئے ہیں، پھر اگلی بار وہ بھی مر جاتے ہیں، پھر وہ کوئی جانور ہی نہیں رہتا ہے. ابھی آپ چڑیا گھر جائیں تو اس سے زیادہ تو پرائیویٹ زو کسی نے گھر میں بنایا ہوا، وہاں زیادہ جانور مل جائیں گے. شوقین جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس زیادہ جانور ہیں، اور ہمارے شہر کے چڑیا گھر کے پاس کم جانور. بہرحال کتنے ہیں یہ واقعات تو ایک ظاہر ایک عام ہے. کہ میں آخری 2 پوائنٹ آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں کہ جانوروں کی کمی نہیں ہے، پھر تو کھا جاتے ہیں یا ان کو کھانا نہیں دیتے. جو عام شکایت ہے ان کے حصے کا جو کھانا ہے نا، پاکستان میں تو جانوروں کی کمی نہیں ہے. آپ کس زولوجیکل گارڈن جانا چاہتے ہیں؟ ویسے آخری ایک پوائنٹ بیان کر دوں کہ بھلے سیریس لیں، اور ہم نے یہ کہا ہے جو ہمارے ساتھ کہے، مجھے اس نے کہا تھا سیریسلی کہا تھا کہ کمٹمنٹ کیجیے گا. بھولیں گے آپ؟ بالکل بالکل، حاضر حاضر. خدا کی قسم، I want to die on earth of Iran سبحان اللہ and سبحان to be اللہ buried over there. سبحان اللہ. یہ میری خواہش ہے اور یہ اسٹینڈنگ ہے. میں ایران میں جا کے خود میں مرنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی سبیل نکلے میرے رہنے کی تو میں چلا جاؤں گا. بالکل یقین کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل دعا کریں آپ ہم سب کے لیے. اور میں حاضر ہوں. میں اس میں اگر کوئی فنڈس کی کوئی کمی ہے یا میرے سلسلے میں جو آپ کو فنڈس کی ضرورت پڑے گی، ظاہر ویزا یہ وہ تمام چیزیں میں حاضر لے کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. میں پاکستان کو اہلیت چھوڑ دینا چاہتا ہوں. کل رات کو ہی خدا گواہ ہے وائف سے بات ہو رہی تھی، رات کو ہی بات ہو رہی تھی کہ میرا بس چلے تو میں آدھی رات چھوڑ دوں اس ملک کو، کہ اتنا اندر سے زخمی ہو چکا ہوں حالات دیکھ کر کہ اس کی انتہا نہیں. کی قسم. اور اگر اللہ مجھے زندگی دے. اچھا ہاں، آج کی رات کی ایک آقا کشمیری صاحب کی وہ آیا ہے اس پہ کہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا ہے. ایک دفعہ اس بات کے لیے، ایک دفعہ اس بات کے لیے، ایک دفعہ اس بات کے لیے. عمر میں اضافہ، رزق میں آفات و بلیات سے پورے سال. تو یہ کہ یاد رکھیے گا آج آیت سورہ یاسین کو 3 بار پڑھنا ہے. 12 منٹ 13 منٹ لگتے ہیں اگر آہستہ پڑھیں تو، ورنہ 10 منٹ 9 منٹ لگتے ہیں. پوری وقت ہے اس کا؟ رات آج کی رات، آج عشاء کے بعد کسی وقت. یہ چیز الفاظ کے ساتھ تو میں نے کبھی اپنے ساتھ وہ نہیں کی، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ لیکن متوجہ تھا اس کی طرف، وہ سال سے تھا، لیکن الفاظ کے ساتھ نہیں. کہ امام زمانہ کی غیبت جو ہے وہ خود میرے جیسوں کے لیے ایک عذر بنی ہوئی، یا شاید یہ خود ایک نعمت الہی ہے، شاید خود یہ ایک نعمت الہی ہے کہ وہ ابھی، یہ تو لوگ ایسے ہیں بھائی سارے جہنم میں جائیں گے، ابھی نہیں بھیجو، ابھی نہیں بھیجو. نہیں آپ دیکھیں گا کہ وہ جو ہے کہ آ کے پہلے قتل عام کریں گے. ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے جو تو بہت مشہور ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو عوامے کمپیریٹیولی یعنی ریشو پروپورشن کے لحاظ سے سب سے پہلے عوامے جائیں گے، قتل ہوں گے، اس کے بعد پھر مسلمان مومنین و مسلمان
سب سے زیادہ ان کو ماننے والے عیسائی ہوں گے. اچھا ثابت ہو گیا کہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے کتنا فلسطینیوں کے لیے کیا، جبکہ عیسائیوں نے کتنا کیا کہ اپنی حکومتوں کو قوانین مجبور کر دیا بدلنے پر. برابر ریلیز نکل رہی ہے تھرو آؤٹ، کل اٹلی اور فرانس اور تھرو آؤٹ کل خبریں تھیں. اور مسلمان کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم یہاں اسپانسر کر رہے ہیں KFC. جرمنی. اتنی بڑی بات کیا کہ دل خوش کر دیا ایمان نے. مولا کا نا آنا بھی ہمارے لیے گویا کہ نعمت کے طور پہ ہے. تعزل المعاصی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باری اللہ 14 معصومین علیہ السلام. قرآن مجید اور تمام تر تیرے اسماء واسطہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عطا فرما، الہی آمین. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کا رزق میں کشادگی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد صالح بنا دے، جو ازدواجی زندگی کے اہل ہو گئے ہیں ان کو بہترین ساتھی نصیب فرما، اسیران راہ حق کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، اور الہ جو بیکار ہیں ان کو کامیابیوں کا کامرانی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، سرزمین ہائے اسلام کو آزاد کرا دے، مسلمانوں کو متحد فرما، مجاہدین حق خاص کر فلسطین، کشمیر، روہنگیا، نائجیریا، یمن، عراق، شام، لبنان، بحرین، پارا چنار اور جہاں جہاں برسر پیکار ہیں ان نصرت فرما، اور بار الہ خصوصیت سے اس وقت ایران، حزب اللہ، حماس، حوثی، ان کو اسرائیل پر فتح کامرانی عطا فرما، اسرائیل کو فتح ہستی سے مٹا دے، مجاہدین حق کی حفظ و امان میں رکھ، بار الہ ہماری نیک و جائز حاجات و خواہشات و تمنائیں برلا، ہمیں سچا منتظر سپاہی امام زمانہ بنا دے، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا میں بند کر دوں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی محفل نہج البلاغہ میں مولا کا کلمہ حکمت 346 پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے.